دوستو آج کے اس دور میں ٹک ٹاک کو بہت ہی زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ ٹک ٹاک کی ویڈیو کو آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک کو بنانے والا کون ہے اور اس کی کہانی کیا ہے؟ یہ شخص جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ چائنا کا نواں امیر ترین انسان ہے جس کا نام ہے زینگ یمنگ۔ اس کی عمر صرف 36 سال ہے۔ اس نے 2008 میں مائیکروسافٹ کمپنی جوائن کی، جہاں یہ زیادہ دیر ٹک نہیں سکا، اور اس کے بعد اس نے فین فو کمپنی جوائن کر لی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ کمپنی بند ہو گئی اور زینگ جاب لیس ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ذاتی کمپنی بنائی جس کا نام تھا 99 فین۔ پھر سال 2011 میں اس شخص کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ زینگ نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ لوگ کمپیوٹر سے زیادہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے 2012 میں بائٹ ڈانس نامی کمپنی بنائی، اور یہی وہ کمپنی تھی جس کی وجہ سے ٹک ٹاک وجود میں آئی۔ لیکن ٹک ٹاک بنانے سے پہلے اس کمپنی نے ایک اور ایپ بنائی جس کا نام تھا ہنٹوزائی۔ یہ ایپ بری طرح سے فلاپ ہوئی، یہاں تک کہ چائنا کی حکومت نے اسے پوری طرح سے بین بھی کر دیا۔ لیکن اس شخص نے ہمت نہ ہاری اور پھر دن رات محنت کر کے پھر سے میدان میں اتر گیا۔ دراصل اس نے ایک ایسی ایپ بنانی تھی جو چائنا کے لوگوں کو پورے دن کی خبروں میں مصروف رکھے۔ ایسی ایپ کو بنانے کے لیے اس کو انویسٹر کی ضرورت تھی، لہٰذا اس نے انویسٹر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر زینگ کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تمام انویسٹروں نے اسے ٹکرا دیا۔ مائیکروسافٹ جیسی بہت بڑی کمپنی میں یہ اپنی نوکری گوا بیٹھا تھا اور در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ 2012 میں ایک انویسٹر اس کی کمپنی میں پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان پیسوں سے زینگ نے ایک ایسی ایپ بنائی جسے تقریباً 1 کروڑ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر دیا، اور خاص بات یہ تھی کہ اس ایپ کو چائنا کی ہی آبادی استعمال کر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب زینگ کو زندگی کی پہلی بڑی کامیابی ملی، اور پھر اس کے بعد باری آتی ہے ٹک ٹاک کی۔ ستمبر 2016 میں زینگ کی کمپنی نے ایک ایپ بنائی جس کا نام تھا ڈوئنک۔ یہ ایپ دراصل ٹک ٹاک ہی تھی جس کو ٹک ٹاک سے پہلے ڈوئنک کہا جاتا تھا۔ یہ ایپ کچھ ہی عرصے میں چائنا میں مقبولیت پا گئی اور 1 کروڑ لوگوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ اب اس کے بعد زینگ کا اگلا ٹارگیٹ تھا اسے پوری دنیا میں متعارف کرانے کا۔ اس کے بعد 2017 میں یہ ایپ جسے آج ٹک ٹاک کے نام سے جانا جاتا ہے پوری دنیا میں پھیل گئی۔ لیکن آپ کو بتاتے جائیں، ٹک ٹاک سے پہلے ایک اور ایپ بھی تھی جس کو لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، جس کا نام تھا میوزیکلی۔ اب زینگ کے لیے پریشانی یہ تھی کہ جب تک میوزیکلی ایپ تھی تو ٹک ٹاک کا مشہور ہونا مشکل تھا، لہٰذا زینگ نے اس میوزیکلی ایپ کو $150 ارب میں خرید لیا اور اس کے تمام یوزرز کو ٹک ٹاک پر مرج کر دیا۔ اگر دیکھا جائے تو آج کی ڈیٹ میں ٹک ٹاک کا کوئی بھی کمپٹیٹر نہیں ہے۔ آج ٹک ٹاک 75 زبانوں میں اویلیبل ہے اور یہ دنیا کا مشہور ترین ایپ ہے، اور اسی ٹک ٹاک کی وجہ سے زینگ چائنا کا نواں امیر ترین انسان ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر زینگ کی پراپرٹی کی بات کی جائے تو اس کے پاس $13 ارب ہیں، جو بنتے ہیں 2000 ارب روپے۔ دوستو، آپ کا ٹک ٹاک کے مالک کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔